سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے، تڑپتی ہوئی ممتا ایک الگ ہی جہان ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کو عقل و بینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں، اور دنیا کی دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں اور درسگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ یہ عقل و بینش کا مرکہ ہے، یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے، اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں، تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے، پتر ذرا سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل و بینش کا سبق سکھانے جا رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سڑک کیسے عبور کرنی ہے۔ لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا تیور ہے، یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں۔ اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا، بیٹا واپس نہیں پہنچ جاتا، ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے اور وسواس میں رہتی ہے، اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے۔ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے۔ غریب مائیں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی، تکلیفیں سہ لیتی ہیں، اذیتیں گوارا کر لیتی ہیں، لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکتے؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، تکلیف میں رہے، بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ سحری کا کھانا کھایا ہے، کڑکتی دوپہر ہے، برستی گرمی ہے، زباں پہ پپڑی جم گئی، حلق خشک ہو گیا، کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے، لیکن کہا نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں لینا، وضو کرتے ہوئے احتیاط کرنا ہے حلق سے نیچے کوئی قطرہ اتر نہ جائے، کچھ کھانا بھی نہیں ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے دوا تجویز کی، سیرپ لکھا، وہ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا، اس کا حلق کھولا، منہ کھولا، اس میں قطرے سیرپ کے ٹپکا رہی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں، ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جاتی۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ نہیں۔ ماں کی ممتا چھن گئی؟ نہیں۔ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے؟ کیا ماں کی ممتا رخصت ہوگی؟ جواب نہیں۔ تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے؟ کہا بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، کچھ لہجوں کی کڑواہٹ اور تلخی ہے، لیکن یہ سیرپ جب معدے میں اترے گا تو نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرپ پہ نہیں، ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے۔ کہا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارا کروائی جا رہی ہے لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ تقوی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تم تقوی کا نور پالو گے۔ اس لیے یہ مہینہ ایک موقع ہے، ایک فرصت ہے، ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے من کو سنوارنے کی کوشش کریں، تو جب ہم تقوی کی دولت پالیں گے تو روزے کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔